درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ 26ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، سورہ فتح، آیت نمبر 28-29۔ ارشاد الہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا اور اسے سب دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ اب اسی کے آگے آیت کریمہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے، پہلی آیت جو آپ نے سنی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف کرا رہا ہے، اپنی پہچان کرا رہا ہے، اپنی معرفت کرا رہا ہے۔ هو الذی ارسل رسول، اللہ کون ہے؟ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، یعنی اللہ نے اپنا تعارف اپنے رسول کے ذریعے سے کرایا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہی ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ وہی ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ دوسری جگہ سورہ حدید 27ویں پارے میں بیان ہوا، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ وہی ہے کہ اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا اللہ کون ہے؟ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، اللہ وہی ہے کہ اپنے بندے پر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن آیتیں اتارتا ہے۔ تو یہاں فرمایا اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، وہاں فرما رہا اللہ وہی ہے جو اپنے بندے پر روشن آیتیں نازل فرماتا ہے، اتارتا ہے۔ تو اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، تو یہ کہہ کر کہ اللہ وہی ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، اللہ وہی ہے جو اپنے بندے پر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل فرماتا ہے۔ اور یعنی اللہ نے اپنا تعارف اپنے نبی کے ذریعے سے کرایا۔ مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو نبی کا وسیلہ لینا ہوگا، نبی کے وسیلے سے خدا کی معرفت حاصل ہوگی۔ آج معاذ اللہ رب العالمین ان دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا، معاذ اللہ وہ ہے جو اللہ چاہے تو، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ چاہے تو وہ کروڑوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پیدا فرما دے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح کی بکواسیں کی، اللہ وہ ہے، اللہ چاہے تو ایسا کر دے، اللہ چاہے تو یہ کر دے، یعنی نبی کی شان گھٹانے کے لیے اللہ کی شان کا سہارا لیا۔ اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا فرما دے، معاذ اللہ، ان تقویۃ الایمان میں لکھا۔ اللہ کی شان کے آگے چمار زیادہ ذلیل لکھا، معاذ اللہ، اللہ کے روبرو ذرہ ناچیز سے کمتر لکھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح کی باتیں لکھی، اور خود خدا جب اپنے بارے میں بتا رہا ہے اللہ کون ہے تو یہ فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، یعنی بتا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ تعریف خدا کے بارے میں بتانا ہے تو اس انداز میں بتاؤ کہ خدا کی بھی تعریف ہو، رسول پاک کی بھی تعریف ہو۔ کوئی بڑا مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، تقریب فہم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب کوئی بہت اچھا کاریگر ہو کسی چیز کا بہت اچھا کاریگر ہو، تو جو اپنی زندگی میں اس نے اپنی کاریگری کا
کاریگری کا بہترین نمونہ جو چیز بنایا ہوگا، کوئی بہت اچھا انجینئر ہوگا، اگر اس نے گھر کا نقشہ بنایا ہوگا، محل کا نقشہ، بلڈنگ کا نقشہ بنایا ہوگا، تو جو اس کی نظر میں سب سے اچھا ہوگا، سب سے بہترین ہوگا، تو کوئی اگر پوچھے گا کیسا انجینئر ہے تو کیا کہے گا؟ وہی انجینئر جس نے فلاں گھر بنایا ہے، وہی انجینئر جس نے فلاں بلڈنگ بنائی ہے، یعنی جو بہت اس کی کاریگری کا بہترین نمونہ جس کو جو ہوگا وہ بتایا جائے گا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ کہہ کر کے بتا دیا کہ اللہ وہی ہے جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، یعنی اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے بہتر اگر بنایا ہے تو رسول پاک کو بنایا ہے۔ اور تو یہ حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، اور اسی سے اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا، اور اعلیٰ حضرت نے اسی طریقے پر بیان فرمایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تو یہ ہے کہ نبی کی تعریف بھی ہو، نبی کی نعت بھی ہو جائے اور خدا کی حمد بھی ہو جائے۔ وہ کیا طریقہ جو وہابیوں نے اختیار کیا معاذ اللہ رب العالمین، جس میں نبی کی خدا کی شان کی آڑ لے کر کے نبی کی توہین کرے معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح سے بات آ گئی تو بتاؤں، مناظرہ ہو رہا تھا سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہ اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، منظور سنبلی نے اسی بات کو بیان کیا جو تقویۃ الایمان میں ہے۔ اس نے کہا کہ میرا مقصد توہین نہیں ہے، میرا مقصد بے ادبی نہیں ہے، معاذ اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہوں، اللہ چاہے تو ہزاروں محمد پیدا فرما دے معاذ اللہ رب العالمین، سینکڑوں محمد پیدا فرما دے معاذ اللہ رب العالمین، ان کی طرح بہت سے پیدا فرما دے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح سے اس نے کہا کہ میں اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہوں، میرا مقصد اللہ کی قدرت بیان کرنا ہے، توہین کرنا نہیں ہے۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہ اہل سنت اعلیٰ حضرت نے جس کو ابو الفتح کا لقب عطا فرمایا تھا، کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا، ہاں میرا مقصد بھی کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، میں بھی خدا کی قدرت بیان کر رہا ہوں، اللہ چاہے تو منظور سنبھلی کتیا بن جائے اور ہزاروں کتے اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ تو چلانے لگا یہ کون سی بات کر دی؟ تو فرمایا ہاں میرا مقصد خدا کی توہین، خدا کی توحید بیان کرنا، قدرت بیان کرنا ہے، خدا کی قدرت بیان کر رہا ہوں، کسی کی توہین کرنا نہیں ہے۔ تو خدا کی قدرت اگر بیان کرو تو یہ بھی بیان کر دو، یہ بھی اللہ قادر ہے، اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو منظور سنبھلی کتیا بن سکتا ہے، اللہ چاہے تو اس کے پیچھے ہزاروں کتے لگ سکتے ہیں۔ تو قدرت اس طرح کیسے بیان کرو کہ تمہاری تو اگر یہ بیان کر دیا جائے تو تم کہتے ہو ہماری توہین ہو گئی، اور اس طرح بیان کرو گے تو نبی کی توہین ہوگی، تمہیں اپنی توہین گوارا نہیں، ہمیں نبی کی توہین گوارا نہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں یہی سبق دیا، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے، تو کہتا سینکڑوں پیدا کر دے، ارے تجھے یک نے یک بنایا، وہ بھی ایک یہ بھی ایک، نہ اس کی مثال نہ اس کی مثال ہے۔ تو فرمایا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا اور اسے سب دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ اب آگے دوسری آیت کریمہ، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے، اور ان کے ساتھ والے مطلب صحابہ کرام، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ تو یہ صحابہ کرام کی صفت۔ اب دیکھیں ترتیب دیکھیں آپ، پہلے اللہ نے اپنے بارے میں بتایا، هو الذی ارسل رسولہ، اللہ نے اپنے بارے میں بتایا، هو الذی، اللہ وہی ہے نا۔ اب اپنا تعارف کس سے کرایا؟ آگے رسولہ بالہدی ودین الحق، اور اسی میں محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کو پہچاننا ہے تو در مصطفیٰ پہ آنا ہوگا۔ اور پھر نبی کے بارے میں بتا دیا محمد رسول اللہ، نبی کے بارے میں بتا دیا، پھر آگے بتا رہا ہے والذین معہ، اور نبی کے ساتھ والے یعنی نبی کے صحابہ کیسے کیسے ہیں؟ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، اور انہیں تم دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے۔ تو یہ جو بیان کیا، خدا کے بعد نبی کا ذکر، نبی کے بعد صحابہ کا ذکر، یعنی بتا دیا گیا
خدا کو پہچاننا ہے تو در مصطفیٰ پہ آؤ، نبی کو پہچاننا ہے تو در صحابہ پہ آؤ، صحابہ سے سنو تب نبی کی شان معلوم ہوگی، صحابہ بیان کریں گے، صحابہ بتائیں گے، صحابہ نبی کی عظمت گنگناتے نظر آئیں گے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ عرب میں رہے، مصر میں چلے جاتے اور دوسری جگہ کا حسن دیکھتے، تو حضرت حسان فرماتے نہیں، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، صرف آگے حقیقت کیا ہے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حقیقت یہ ہے کہ نبی سے زیادہ جمال و خوبصورتی والا کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا ہی پیدا فرمایا ہے، جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ نے ویسا ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو نبی کو سمجھنا ہے تو صحابہ سے سمجھو، نبی کی عظمت صحابہ کی بارگاہ سے سمجھ میں آئے گی۔ تو اس میں صحابہ کے تعلق سے بیان ہوا، کیسے صحابہ کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، آپس رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ تو صحابہ کی صفت بیان ہو رہی ہے، یعنی کافروں پر سخت ہونا، گستاخ رسول پر شدت برتنا، گستاخ رسول سے دوری اختیار کرنا، یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ اور نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جنتی وہی ہے جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا، صحابہ کے عقیدے پر ہوگا، تو جنتی وہی ہوگا جو وہابیوں سے نفرت کرے گا، دیوبندیوں سے دوری اختیار کرے گا، ان گستاخان رسول پر شدت برتے گا۔ یہی صحابہ کا طریقہ ہے، یہی تمام اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے، یہی بزرگوں کا مشن ہے۔ ایک بات اور سنیے، یہاں سے بیان ہو رہا صحابہ کے بارے میں والذین معہ، تو اس میں چار چیزیں بہت اہم بیان ہوئی، والذین معہ اور ان کے ساتھ والے، یعنی نبی کے ساتھ ہونے کا ذکر ایک چیز، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہونا، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہونا، تیسری چیز ہو گئی، اور چوتھی چیز تراہم رکعا سجدا، انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے، رکوع کرنے والا سجدہ کرنے، یعنی عبادت کا ذکر ہے۔ اب اس ترتیب میں علماء فرماتے ہیں کہ خلافت کی ترتیب بتا دی گئی ہے، خلافت کی سرکار صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، یعنی قرآن نے ہی ترتیب بتا دی ہے۔ پہلے کیا بتایا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ والے، اور ان کے ساتھ والے، تو ساتھ میں سب سے زیادہ رہنے والے کون ہیں؟ صدیق اکبر ہیں، سب سے بچپنے میں ہے تو سرکار کے ساتھ میں ہے، جوانی ہے تو سرکار کے ساتھ میں ہے، مکہ شریف میں ہے تو سرکار کے ساتھ میں ہے، غار میں ہے تو سرکار کے ساتھ میں ہے، ہجرت میں ہے تو سرکار کے ساتھ میں ہے، مدینہ طیبہ میں ہے تو سرکار کے ساتھ میں ہے، اور جب وصال پاک ہوا قبر پاک میں ہے تو سرکار کے ساتھ میں ہے۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اور آگے اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت، اور جو سب سے زیادہ سخت جو صفتیں، یہ سب صفتیں سارے صحابہ کی ہے، یہ ساری صفتیں جو بیان ہوئی سب صحابہ کے اندر ہے، مگر خاص طور سے نمایاں طریقے سے جو ایک کمال درجے کی جو صفت کہی جاتی ہے، نمایاں صفت جو کہی جاتی ہے، وہ الگ الگ صحابہ میں الگ الگ رنگ نظر آتا ہے۔ تو سب سے زیادہ کافروں پر سختی برتنے والے میں جو مشہور ہیں وہ حضرت فاروق اعظم ہے، اشداء علی الکفار۔ تو دوسرے نمبر پر فرمایا اشداء علی الکفار، ایسے سخت تھے کافروں پر اور دشمنان رسول پر کہ نبی فرماتے تھے، مفہوم ایک حدیث یہ ہے، نبی نے فرمایا اے عمر، جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان تمہیں دیکھ کر کے اپنا راستہ بدل دیتا ہے، وہ ہے فاروق اعظم۔ اور تیسرے نمبر پر رحماء بینہم، آپس میں نرم دل، اور یہ چیز سب سے زیادہ دیکھی جاتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، کہ بہت نرم دل تھے، اور ایسے نرم دل کہ جب کبھی جو بھی بات آئی اسلام کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ جب پینے کے لیے میٹھا پانی کی ضرورت تھی اور یہودیوں کے پاس کنواں تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔
کہ ہم اس سے پانی پیے، وہ آج بھی حضرت عثمان غنی کا خریدا ہوا کنواں آج بھی ہے، آج بھی حاجی جاتے ہیں تو وہاں سے پانی پیتے ہیں اور سیراب ہوتے ہیں۔ یہ نرم دل، اور تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے، یعنی یہاں عبادت کا ذکر ہے، اور عبادت میں سب سے زیادہ بے مثال حضرت مولا کائنات کی ذات تھی، سرکار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ تو یہ چار چیزیں بیان ہوئی، والذین معہ، تو یہ صفت حضرت صدیق اکبر کے اندر نمایاں، اشداء علی الکفار، یہ صفت حضرت فاروق اعظم کے اندر نمایاں، رحماء بینہم، یہ صفت حضرت عثمان غنی کے اندر بالکل نمایاں، اور تراہم رکعا سجدا، یہ صفت حضرت مولا علی کے اندر سب سے زیادہ نمایاں۔ یعنی قرآن نے بتا دیا اشارے میں ہی کہ خلافت کی ترتیب یہ ہے، پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہیں، دوسرے خلیفہ فاروق اعظم ہیں، تیسرے خلیفہ عثمان غنی ہیں، چوتھے خلیفہ سرکار مولا کائنات شیر خدا ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتہ۔